بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ جل شانہ پر ویسا ہی بھروسہ رکھو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ پرندے اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج کا کھانا مل گیا، اللہ کا شکر کرتے ہیں، کل کی فکر نہیں کرتے۔ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہر وقت ٹینشن، فکر، پریشانی کہ کہاں سے آئے گا، کیسے کھائیں گے، بچوں کا خرچ کیسے چلے گا، مہینہ کیسے گزرے گا، سال کیسے، اور کئیوں تو نسلوں کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ لاکھوں کا بینک بیلنس موجود ہوتا ہے، پھر بھی لالچ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ابھی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں کچھ ہو گیا تو کھائیں گے کہاں سے۔ یہ دراصل اللہ پر توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں، اگر انسان کو اللہ پر واقعتاً یقین ہو، اگر انسان کو واقعتاً اللہ پر یقین ہو تو وہ کبھی رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا۔ جو لوگ اولاد روکنے کے لیے فیملی پلاننگ کرتے ہیں کہ انہیں کھلانا پڑے گا، سوچنا چاہیے کہ وہ رازق نہیں ہیں، رازق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو جان دنیا میں آئی ہے اس کو رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کتنے لوگ بچوں کو روکنے کے لیے پیسہ برباد کرتے ہیں، اگر اتنے پیسوں میں بچوں کو پالنا چاہیں تو پال سکتے ہیں، صرف توکل کی کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو رزق میں برکت آئے گی۔ ممکن ہے پیسہ تھوڑا ہو، مال کم ہو، لیکن برکت زیادہ ہوگی، اور پھر بچے انسان کو بہت سی گناہوں اور برائیوں سے بھی بچاتے ہیں، کیونکہ انسان کو مصروف رکھتے ہیں تو گناہوں اور برائیوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ پرندوں کی ایک خوبی یہی ہے کہ وہ رزق جمع نہیں کرتے، جو ملا کھا لیا، اور کل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس رب نے آج کھلایا ہے کل بھی کھلائے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھے بڑھا کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا، اور مال ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ اللہ کے وعدے پر ہی یقین نہیں کہ جو خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور بات سمجھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو نصیب میں ہے وہ مل جائے گا، تو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب سارا دن آرام، وقت ضائع، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جس رب نے اپنے ذمے رزق لیا، جس رب نے توکل اور بھروسہ کرنے کا حکم دیا، روزی کمانے کے لیے محنت کوشش کرنے کا، ہاتھ پاؤں ہلانے کا حکم بھی اسی رب نے دیا۔ دیکھیے صبح صبح مزدور، ریڑھی والے، سبزی والے سب نکلتے ہیں، کوئی دھوپ میں، کوئی بارش میں، ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ پاک سب کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی صبح جلدی اٹھنا چاہیے، فجر پڑھ کر اللہ کے ذکر میں وقت گزارے، اس کے بعد جائز اسباب اختیار کرے، جتنا مل جائے الحمدللہ، نتیجہ اللہ کے حوالے۔ پرندوں کی ایک خوبی ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ مسلمان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رات جلد سونے کی تھی، تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھ کر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت آسانی سے کی جا سکے۔ جب رات کو دیر سے سوئے گا، صبح دیر سے اٹھے گا، تو صبح کی نیند آدمی کے رزق میں بے برکتی لاتی ہے۔ ہمارا حال الٹا ہے، رات دیر تک جاگنا، موبائل دیکھنا، گیمیں کھیلنا، سیریل دیکھنا،
پھر صبح کی نماز قضا، نتیجہ کیا ہے؟ وقت میں بے برکتی، زندگی میں بے برکتی، صحت میں بے برکتی اور مال و دولت میں بے برکتی اور پریشانیاں۔ اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو مضبوط پکڑ لیں، ہر چیز میں برکت ہوگی، سکون و راحت ہوگا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے فرامین مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔